بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث سنا رہا ہوں۔ ان زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستووا دیکو فإنہ یحفظ للصلاۃ، ابو داؤد کی اور مشکوٰۃ شریف کی، مشکوٰۃ شریف 361 حدیث ہے۔ ترجمہ: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغے کو گالی مت دیا کرو، اس لیے کہ وہ لوگوں کو صبح سویرے نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ انسان کی نیند خراب ہوتی ہے تو مرغے کو گالی، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بات مرغے کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ صبح سویرے مرغے کو چلانے سے کسی کی نیند میں خلل واقع ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو حدیث پاک میں اس سے روکا گیا ہے اور مرغے کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ غور کرے کہ مقام ہے، جب مرغے کو گالی دینے کے لیے منامت ہے وارد ہوئی ہے تو انسان کو تو کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، اس گالی دینے کی کیا اجازت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے شریعت میں صرف مسلمانی کو نہیں بلکہ کسی بھی انسان کو گالی دینے سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ گالی کے جواب میں بھی گالی دینا جائز نہیں۔ چنانچہ مشرکین اور دشمن دین اپنی خصلت سے بد کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزارتا تھا، خصوصاً انصار کے دو عمر لڑکوں نے حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ ابو جہل ہمارے آقا کو گالی دیتا ہے تو اور بلا کہتا ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی بقول سہیل، اور انہی نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، خاص کر کے شہر کے رہنے والے، میں نے سنا ہے، اور دیہات کے بھی، دیہات میں تو کم ہوتا ہے، لیکن یہاں تو بچپن سے ہی جیسے تعلیم دی جاتی ہے، جہاں جس ایریے میں بھی میں رہتا ہوں، تیری ماں کو تیری بہن کو، تیری ماں کو تیری بہن کو، عورتیں بھی گالیاں بولتی ہیں۔ مجھے تو بڑا تعجب لگتا ہے، ارے اور گالی دے کے پھر ہنسی مذاق ہوتی ہے، اور پھر اسی میں بھی مرڈر بھی ہوتا ہے، اسی میں خون بھی ہوتا ہے، یہ مستی مذاق میں ہی۔ اور وہ شروعات ہوتی ہے کہاں سے؟ گالی کی، نہیں کوئی دعا سلام نہیں، کچھ بھی نہیں، بس آتے ہی تیری ماں تیری بہن، تیری ماں تیری بہن، تیری ماں تیری بہن، یہ چلتا رہتا ہے۔ اور پریکٹیکل، یہاں تبھی چائے پینے گیا تھا تو 5-10 25 بچے کھیل رہے تھے، میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، کم سے کم عبادت نہیں ہو سکے تو کم سے کم یہ کتابن کاتبین دونوں لکھ رہے ہیں تیرے کلام کو، تو جیسے پھول برساتا ہے، تو پھول برسا رہا ہے اور تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے خاص کر کے مسلمان نوجوان کرکٹ کھیلتے بچے تھے 25، دیکھا میں نے، تو بس تیری ماں کو نے تیری بہن کو۔ ارے بھائی، کل چاچا ملے، ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا، وہ بھی خود منہ سے اللہ کا کلام کہہ رہے تھے اور منہ میں سے گالی۔ میں نے کہا چاچا آج سے نیت کرو کہ گالی بند کرے۔ ارے میرے بھائیوں، مسلمان ہو کچھ تو لحاظ کرو، اور یہ گالیاں بند کرو، اپنے معاشرے کے اندر سے گالی کو نکالو۔ تمہارے بچے تمہاری گالی سن کے کل کو پھر وہی پریکٹیکل کرتا ہے۔ تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن ہے، میری ماں بہن ہے، دیتی ہے گھروں کے اندر گالیاں، میں سنتا ہوں، تو پھر وہ بچے کے اندر کان میں پڑتی ہے، تو بچہ پھر وہی بات دہراتا رہتا ہے پوری زندگی۔ تو اب اس کا گنہگار کون؟ سوچ لو بھائی، آخرت ہے یہ۔ ابھی آگے حدیث ایک بتاتا ہوں، گالی کا ایک ویڈیو اور آتا ہی ہے، وہاں بھی آنے والا ہی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے میرا محترم دوستوں بزرگوں، سدھرنے کا وقت ابھی بھی ہے، پریکٹیکل ہے۔ آدمی کو تھوڑا تو دل کے اوپر بات لے کے یہ چیزیں معاشرے میں سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ دعاؤں میں یاد، میری چینل کو لائک بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے اور شیئر بھی کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔